آئینی اور کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹس ہے اس کے سننے کے بعد اب کرمنل ایسپیکٹس پہ the court is being briefed by their amicus اور میرے خیال میں ابھی تک بہت اچھا انداز سے بہت اچھا طریقے سے تمام ہیئرنگز ہوئے ہیں اور ہر پیشی پہ ایک کے بعد ایک جو سپریم کورٹ کے ایمکس ہیں. ایمکس کیا ہوتا ہے؟ ایمکس اسسٹ کورٹ کر رہے ہیں. ان کا نہ کوئی باعث ہے، نہ وہ میرا نمائندگی کر رہے ہیں، نہ وہ دوسری طرف کا نمائندگی کر رہے ہیں. وہ آئین اور قانون اور فیکٹس پہ بات کر رہے ہیں. اور آج تک ایک ایمکس کی موقف یہ نہیں رہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو سزا ہوا وہ صحیح ہوا، یہ جو پروسیس ہوا وہ صحیح ہوا، یا یہ جوڈیشل ریفرنس جو چلتا آ رہا ہے یہ کسی وجہ سے غلط ہے. اس کے ایکچولی جو ہوا ہے کہ جو every single lawyer that is so far presented before the court have produced a mountain of evidence کہ there has been a miscarriage of justice, a mountain of evidence کہ bias تھا, a mountain of evidence کہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل نہیں تھا. This is the judicial murder of شہید ذوالفقار علی بھٹو. انہوں نے یہ ثابت کرتے جا رہے ہیں کہ یہ کوئی جوڈیشل پروسیس نہیں تھا، یہ کوئی جوڈیشل ٹرائل نہیں تھا، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا اسیسینیشن تھا، قتل تھا، جوڈیشل مرڈر تھا. اور جس تیزی کے ساتھ اور جس تعداد میں ہمارے سامنے اور جج صاحبان کے سامنے ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں، اور ابھی تک نہ تمام ایمکس لائرز نے اپنے آرگیومنٹ مکمل کیا ہے اور نہ ہی جو پارٹیز اس کیس کے ہیں، جیسے کہ میں خود، آصفہ بختاور، یہ فاطمہ اور ذوالفقار جونیئر یا باقی جو بھی اس کیس کے پارٹیز ہیں، ان کو تو ابھی تک موقع ہی نہیں ملا ہے کہ ہم اپنا جو پیشکش ہے، اپنا جو خیالات ہے وہ سامنے لے کر آئیں. امید ہمارا یہی ہے کہ آخر کار انشاءاللہ تعالی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف ملے گا، ہمیں انصاف ملے گا، اس ملک کو، ملک کے عوام کو انصاف ملے گا. اور جو داغ چند انڈیویجولز کی فیصلوں کی وجہ سے اس ادارہ پہ یا کسی اور ادارہ پہ اس فیصلہ کی نتیجے میں لگا ہے، انشاءاللہ تعالی جلد اس داغ کو ہم نہ صرف دھوئیں گے مگر آگے آنے والے دنوں کے لیے، آنے والے مستقبل کے لیے ایک ایسا مثال قائم کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی آگے جا کے اس قسم کا ناانصافی نہ ہو. آپ سب کا بہت شکریہ. جی گرمانی صاحب. پنجاب کے گورنر کا ایشو آ رہا تھا اور ایشو خبر چل رہی تھی کہ پنجاب کے گورنر مقرر ہو چکے ہیں، ان کو مبارکباد بھی دے دی. ناز نہ، یہ میں آپ کے لیے کلیریفائی کر لوں، یہ نہ صرف پنجاب کا یا پختونخوا کا یا پورے پاکستان کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ہم اپنے جو الیکشنز ہیں جو چلتے آ رہے ہیں، ہم نے چیف منسٹر سندھ کا الیکشنز مکمل کیے ہیں، مگر آگے نیشنل اسمبلی کے اور اس سے بھر کر جو صدر کا الیکشن ہے، یہ ہم تمام الیکشن سے گزر کے انشاءاللہ تعالی ہم صدر پاکستان صدر آصف علی زرداری کو منتخب کر کے اوتھ دلوا کے تو پھر صدر زرداری صاحب خود اپنے گورنرز کا شارٹ لسٹنگ اور وہ فائنلائزیشن کرے گا. ابھی تک ہم اس پہ وہ جو پروسیس ہے وہ پروسیس ہم نے شروع ہی نہیں. اچھا بجاول صاحب، حیدر شرازی جیو نیوز سے، پاکستان میں یہاں تاریخ دیکھ لیجیے تو اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ
عدالتی نظام، عدالت کا سہارا لے کر سیاسی نظام کے خلاف عدالتوں کو استعمال کر دیا ہے. اصل کوشچن یہی ہے کہ عدالتی نظام کو استعمال ہونے سے روکا جائے. آج آپ کے مخالفین جس طرح سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کے خلاف یہ عدالتیں استعمال ہو رہی ہیں، اس سسٹم کو روکنے کے لیے یا عدالتی نظام کو استعمال ہونے سے سیاسی نظام کے خلاف اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ یہ تو ایک ٹیسٹ کیس ہو سکتا ہے، لیکن اوورآل تو جوڈیشری کو سیاسی نظام کے خلاف یا پارلیمان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، اس کو کیسے روکیں گے؟ آپ کا سوال تو تاریخی لحاظ سے بڑی درست ہے. ہمارا تاریخ کچھ یہی دکھاتا ہے، اور سب سے زیادہ شکار کوئی اور نہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہوا ہے. اور اس کو درست کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہو کہ جو پہلا سٹیپ ہے، جو پہلا قدم ہے، وہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی ریفرنس کا فیصلہ ایسا آئے جس سے نہ صرف ہمیں تاریخ کو درست کر کے دے، نہ صرف اس ادارے کو مگر دوسرے ادارے جس پہ اس فیصلے کی وجہ سے کوئی داغ لگا ہوا ہو، اس داغ کو بھی ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر ایسے ایک اسٹرانگ فیصلہ دیا جائے جس سے ہم ہمیشہ کے لیے یہ جو تاریخی حقیقت ہے اس پہ ایک فل سٹاپ ہم لگا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے تو اپنا الیکشن کیمپین میں یہ موقف بار بار اٹھایا، اور آپ کے لیے ایک بار پھر میں آج دہراتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو یہ مسلسل کنسسٹنٹ اب 3 نسلوں سے موقف ہے کہ ہم تمام پاکستان کے ادارے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آئینی دائرے میں رہ کر کام کریں، اور یہ ہی پاکستان کی ترقی، پاکستان کی جمہوری معاشی ترقی، ہمارا وفاق کی مضبوطی کی ایک بہت اہم ایک سٹیپ ہے. مگر ہم یہ کیسے کریں؟ اگر ہم نے یہ کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ دوسرے ادارے، چاہے وہ ہمارا جوڈیشری ہو، ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہو یا جو بھی ہو، کہ وہ اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے، تو سب سے پہلے اس ملک کے سیاستدان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم اپنا سیاست کے دائرے میں رہ کے کریں. اگر ہم سیاست کے دائرے سے باہر جا کے اپنے سیاست کریں گے، کبھی کوئی مینائنت کی شکل میں کسی ایک ادارہ پہ حملہ کریں گے، کبھی کسی اور وجوہات کی وجہ سے اس ادارہ پہ حملہ کریں گے، تو ہم اپنے دائرے پر نہیں، ہم اپنے سیاسی دائرے میں نہیں رہ رہے ہیں. اور پھر ہم نہ جوڈیشری سے یہ امید رکھے، نہ میرے میڈیا کے دوست سے یہ امید رکھے، نہ کسی اور ادارہ سے یہ امید رکھے کہ وہ اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں گے. دوسرا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو اپنا دائرے میں رہنا ہے، تو دوسرا ہمیں یہ کرنا ہے کہ سیاستدانوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم ایک دوسرا کا عزت کرنے شروع کر دیں گے. جب تک سیاستدان ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے، مطلب بیسک مینرز جو کہ آپ کو بچپن پہ سکھایا جاتا ہے، ہم وہاں سے شروع ہوتے ہوئے اس پوائنٹ پہ آ جائے کہ اس ملک کے سیاستدان اختلافات آپس کے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے، تب تک آپ یہ امید نہ رکھیں کہ کوئی اور ادارہ آپ کا عزت کریں گے. اگر ہم یہ بیسکس آپس میں طے کریں، آج طے کریں، کل طے کریں، تو میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے بہت ایسے مسئلے ہیں جو خود بخود حل ہوں گے. مگر اگر ہم سیاستدان اپنی ذاتی انا کی وجہ سے، اپنے آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے یہ بیسک کانسیپٹس پہ نہیں آئیں گے، تو میرے 3 نسلیں آگے بھی ایسی جو تماشا چلتا آ رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے. جی میں بات کر رہے ہیں، لیکن جس طرح آپ جس دوسری نیا پہ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بنا رہی ہے، عوام کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ گزشتہ اتوار میں ہم نے دیکھا کہ جب پی ڈی ایم آئی تب بھی پیپلز پارٹی بیچ میں سے نکل گئی کیونکہ فیصلے عوام کے حق میں نہیں تھے. اگر ان فیوچر نون لیگ کی طرف سے ایسے کوئی فیصلے آتے تو عوام کے حق میں نہیں ہوں گے. عوام کو مسائل ہیں، باہر آپ جا کر دیکھیں، روٹی کپڑا مکان جو پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیادی نعرہ ہے، اس کے پیچھے اس وقت عوام آپ کو روتی بلکتی بھی نظر
नज़र आएगी। 2 वक्त का खाना लिटरली पहले लोग सिर्फ बातें करते थे, अब बाकी लोगों को खाना खाना मुश्किल है। इसका क्या प्लान है आपके पास? और अगर नून लीग आपका साथ नहीं देती तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? क्योंकि पीडीएम में आप नून लीग को आजमा चुके हैं और नून लीग आपको आजमा चुकी है। आप लोग अपने साथ बैठ के अवाम का क्या होगा? देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अगर सिर्फ अपने बारे में सोचते तो हम पता नहीं क्या क्या कर देते। हालात क्या है? एक तो मैं हुकूमत बनाने का पोजीशन में नहीं हूँ, ना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा नंबर्स ऐसे नहीं हैं, तो मैं ये कह सकता था कि मैं पूरा प्रोसेस से मैं तो लाताल्की का इज़हार करता है, मैं अपने मेंबर्स को लेके नेशनल असेंबली में हम ओथ करेंगे और उधर बैठेंगे। क्या वो उस अमल का अगर मैं ये फ़ैसला कर देता तो फिर क्या जो आपने इश्यूज़ उठाए मुआशी बहरान के, रोटी कपड़ों मकान के, ये खुद ब खुद हल हो जाएंगे? अगर मैं कहता कि मैंने पहले भी मुस्लिम लीग के साथ काम किया है और अब तो ये फुल मी वंस, फुल मी ट्वाइस, फुल मी थ्राइस का सिलसिला तो चलता आ रहा है, तो अब बस नहीं, मैं नहीं करता, तो उससे पाकिस्तान के अवाम कि जो बुनियादी मसला है जिसका आपने जिक्र किया, रोटी कपड़ा मकान का, मुआशी बहरान का, ना वो एड्रेस हो जाता, और जिस केओस और इंस्टेबिलिटी आपके सामने नज़र आ रहा था ये फ़ैसला करने से पहले कि हम उनको वोट देंगे, उसकी नतीजे में ना सिर्फ हमारा मईशत को नुकसान, हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को नुकसान, हमारा जमहूरी निज़ाम को नुकसान, मगर हमारा वफाक को नुकसान होता जा रहा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक फ़ैसला क्या किया? हमने फ़ैसला ये किया कि जो हमारे पास वोट मांगने आए हैं उनको चले हम जाके वोट देते हैं। जो दूसरा सियासी जमात है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उन्होंने मेरा वोट मांगा ही नहीं। अब वो कैसे एतराज़ कर रहे हैं कि किसी और का हुकूमत बन रहा है? खुद कोशिश नहीं करेंगे तो उनका हुकूमत तो नहीं बनता। इनका इतना एतराज़ ही नहीं है जितना वो सीट्स क्लेम करते हैं। तो अकेला हर सूरत में फरवरी 8 वाले, फरवरी 9 वाले जो भी हो, किसी भी सिचुएशन में वो अकेला हुकूमत बनाने के पोजीशन में नहीं थे। इन्होंने खुद ये फैसला किया कि हमसे बात नहीं करेंगे। तो फिर हमारे पास यही ऑप्शन है कि जो बात कर रहे हैं उनको हम मौका दें कि वो पूरी तरीके से अपना पॉलिसी पे अमल दरामद करके ना सिर्फ हमारा मुआशी इश्यूज़ को मगर दूसरे इश्यूज़ का कोई हल निकाले। और पाकिस्तान पीपल्स पार्लिमानी निज़ाम को इस्तेमाल करते हुए जो हमारा इनपुट है वो हम देते रहेंगे। वैसे हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने तो मरियम नवाज़ साहिबा को भी अनअपोज चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करवा दिए हैं। इन्होंने चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को अब तारीख़ में पहली बार तीसरी दफ़ा जो है वो वज़ीर आज़म बन रहा है, उसका भी वज़ीर आला बन रहा है, तो उसका मुखालफत अभी नहीं की। और इसलिए कि मेरे वोट भी नहीं मांगे, मुझे कन्विंस करने की कोशिश भी नहीं की कि मैं शहबाज शरीफ को वोट ना डालूं, तो मैं समझता हूँ हमें तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई का शुक्रिया करना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब भी तकरीबन अनअपोज्ड ही उनका फिर यूनानिमस वज़ीर आज़म बनता जा रहा है। इस सूरत हाल में तो आप भी खुश हो जाए, मैं भी खुश हो जाए, मैं और क्या कहूँ। बिलावल साहब ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर के बाद प्रेसिडेंट पाकिस्तान के भी इलेक्शन है, लेकिन जो आरिफ अलवी साहब हैं वो जो पार्लियामान के निज़ाम को रोकने की कोशिशें करते रहे हैं और नेशनल असम्बली का इजलास बुलाने के बजाय असम्बली वापस कर दी और कह रहे हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं उनकी मखसूस नशिस्तें दे दी जाएँ, तो ये उनका किरदार आप कैसा देखते हैं? पास मैं तो बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि अलवी साहब अब अगले हफ्ते के बाद वो हमारे डांस संभाल सकेंगे। जो प्रेसिडेंसी है उसकी बस की बात नहीं। वैसे आपको मालूम है कि सदर पाकिस्तान का इम्यूनिटी होता है। काफ़ी ऐसे कुछ केसेस है मेरे ख्याल में जो अब लीगल मसाइल बनेंगे अलवी साहब के। शुरू तो वहाँ से होंगे जहाँ उस रात अलवी साहब ने आइन तोड़ा और हमारे अदम एतमाद के बावजूद असम्बली को डिज़ोल्व किया, और अब जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि हर हाल में आपने ये 29 फरवरी तक असम्बली को समन करना है, और आरिफ अलवी साहब आइन को तोड़ते हुए ये अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रहा है, तो
امکان یہ ہے کہ نہ صرف وہ عدم اعتماد کے وقت آئین توڑنے والا مقدمہ ہوگا، مگر ساتھ ساتھ یہ اسمبلی آئینی جو اس کا فرض ہے وہ اس پہ نہ عمل کرتے ہوئے اسمبلی کو نہیں بلایا تو وہ بھی ایک اور مقدمہ ہوگا۔ فرق تو اس سے حکومت سازی کے عمل پہ میرے خیال میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ آئینی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ آئینی ذمہ داری صدر عارف علوی پورا نہیں کرتا تو امید ہے کہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب وہی آئینی ذمہ داری پورا کر دے گا۔ صدیقی صاحب پہلے اس کے بعد آپ صدیقی صاحب دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ اگر صدر غیر آئینی کام کر رہا ہے تو ایک امپیچمنٹ کا راستہ ہے، کیا آپ وہ راستہ اختیار کریں گے؟ دوسری بات پیکا آرڈیننس جس طرح سے میڈیا کو گیٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ایز اے پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کے اندر آپ اس قانون کی تبدیلی کے حوالے سے کیا سجیشنز ہیں؟ جہاں تک امپیچمنٹ کی سوال ہے آپ کا، میرے خیال میں وہ ضروری نہیں ہوگا، اس لیے جیسے ہی تمام جو پورا الیکٹورل کالج ہے، نیشنل اسمبلی، صوبائی اسمبلی، وہ سب ان پلیس ہوں گے تو صدر عارف علوی کا تو ٹرم ختم ہو چکا ہے، اور ہم نے اپنے الیکشن کا پروسیس امپیچمنٹ کے بجائے ہم الیکشن کے پروسیس کے تھرو انشاءاللہ تعالی علوی صاحب کو ریپلیس کریں گے۔ جہاں تک پیکا کی آپ کی ذکر ہے، اس پہ ضرور جہاں تک فریڈم آف دا پریس کی بات ہے یا ماڈرن ٹیکنالوجی، اب یہ ڈیجیٹل میڈیا آ چکا ہے، تو ان تمام ایشوز کو جب بھی اگر قانون سازی کا کوئی عمل ہوتا ہے تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ جو بھی نیشنل اسمبلی میں سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے موقف دیں گے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ پاکستان میں جتنا بھی زیادہ ہم جمہوریت لے کر آئیں گے، جتنا ہی زیادہ ہمارا فریڈم آف دا پریس ہوگا، فریڈم آف دا جوڈیشری ہوگا، جتنا زیادہ فریڈمز ہوں گے اتنا ہم بہتری لے کر آ سکیں گے۔ سونیا کا پروسیس کیا بلاول بھٹو زرداری اڈیالہ جیل سے ملاقاتوں سے شروع کر سکتا ہے؟ آئی تھنک ریکنسیلیشن کا پروسیس بہت ضروری ہے مگر اتنا آسان نہیں ہے، بیکاز ایک ریکنسیلیشن کا پروسیس جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا وقت ہوا تھا تو تب دونوں طرف نے اپنی غلطیاں تو تسلیم کر لیے، رائٹ، کہ چاہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا، اور زیادہ تر جو ہمارا مسلم لیگ کے ساتھ انہوں نے بھی اپنا جو غلطیاں ہے، ہم نے وہ تمام غلطیاں کو تسلیم کر کے اپنی غلطیاں سے سیکھ کے ایک آگے کا راہ عمل طے کیا۔ پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنا کوئی غلطی نہ تسلیم کرتے ہیں، نہ ان کا موقف یہ ہے کہ اگر ان کو کل موقع ملا وہ کوئی اور انداز میں اپنے آپ کو چلائیں گے۔ وہ آج بھی نہ آئین میں مانتے ہیں، نہ جمہوریت میں مانتے ہیں، نہ اس نظام میں مانتے ہیں۔ تو ریکنسیلیشن کی پروسیس کا آغاز تب ہو سکتا ہے، میں ماننے کے لیے تیار کہ ہم انسان ہیں، انسان سے غلطیاں ہوتے ہیں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوئے ہوں گے، مگر سب سے زیادہ غلطیاں تو شخص نے کیا جو آج اڈیالہ جیل میں ہے۔ اگر وہ اپنا غلطیوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر یہ جو ریکنسیلیشن کا پروسیس جس کا ذکر پہلے ہی دن صدر زرداری نے، آپ کو یاد ہوگا جب ہمارا نمبرز پورے ہو رہے تھے تو اس پریس کانفرنس میں بیٹھ کے صدر زرداری نے تو یہ پیغام دیا کہ جو ریکنسیلیشن کا پروسیس وہ کرے گا اس میں پی ٹی آئی شامل ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں جو اس میں مشکلات ہوگا وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہے۔ سونیا ایک منٹ، مراد علی شاہ کو وزیر اعلیٰ سندھ بنایا جا رہا ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال پہلے بھی وہ 2 مرتبہ وہ پہلے بھی وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو انہوں نے اس طریقے سے کام نہیں کیا، کون کہہ رہا ہے؟ باقی آپشن کیا ہے۔ ابھی کچے کے ڈاکو دیکھیں تو وہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہاں پر۔ کچا کا ڈاکو بھی ایک تو آپ کے ایک تو ڈلیور کیا اس لیے میں بنا رہا ہوں، تیسرا آپ کہاں سے ہو؟
کہاں سے؟ نہیں پاکستان میں کون سے شہر سے؟ چکوال سے. تو شاید چکوال کا ماشاءاللہ جو عوام ہے وہ سندھ میں جو چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے کامیابیاں حاصل کی ہے شاید آپ کے علم میں نہ ہو، مگر سندھ کے عوام نے وہی کارکردگی دیکھ کے ہمیں یہ تاریخی مینڈیٹ دیا ہے. جہاں تک مراد علی شاہ صاحب یا میرا سندھ حکومت کا پرفارمنس ہے، وہ تو ہمارا اکانومسٹ، ہمارا ایکیڈیمک حفیظ پاسا صاحب نے جو ہیومن سیکیورٹی انڈیکس پاکستان کا 2023 کا کتاب لکھا ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ تمام صوبے کے کمپیریزن کیا ہے. اور جہاں تک گڈ گورننس ہے، جہاں تک فریڈم آف وانٹ ہے، جہاں تک فریڈم آف فیئر ہے، وہاں تو پاکستان پیپلز پارٹیز لیڈ سندھ حکومت نے تمام صوبوں انکلوڈنگ پنجاب کو بیٹ کیا ہے پرفارمنس میں. تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم تبصرہ جب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پرفارمنس نہیں ہے، تو کیسے چکوال میں مانتا ہوں مراد علی شاہ صاحب نے 1% کا کام نہیں کیا، لیکن جہاں تک صوبہ سندھ ہے پرفارمنس باقی صوبوں کے مقابلے میں نہ صرف بہترین تھا، مگر جو اب آنے والے میرے مسئلے ہیں ان کا حل کرنے کے لیے، خاص طور پہ جو سیلاب متاثرین کے لیے ہم نے گھر بنا کے مکمل کر کے دینا ہے. ہمارا 50% تو سندھ کے تعلیمی ادارے ہیں، وہ ایک سیلاب میں 50% ہمارے ادارے کو نقصان اٹھائے ہیں. ان تعلیمی اداروں کو ہم نے کھڑا کرنا ہے. جس طریقے سے ہم نے وہ مفت علاج کے ہاسپٹلز خیرپور سے لے کے کراچی تک قائم کیے جو کہ چکوال میں نہیں ہے، وہ میں نے اب ہر ڈسٹرکٹ میں لے کر آنا ہے. تو یہ تمام کام پورا کرنے کے لیے مجھے مراد علی شاہ صاحب کی ضرورت تھا، تو اس لیے میں نے نہ صرف نامزد کیا مگر وزیر اعلیٰ بنایا، اور اب میں جا رہا ان کا اوتھ میں. کیا کہ آپ نے اپنے انتخابی مہم میں بشارت راجہ نام ہے میرے وہ بشارت راجہ نہیں، آپ نے اپنی انتخابی مہم میں یہ بڑی شد و بد سے آواز اٹھائی کہ ہم اقتدار میں آئیں گے تو سیاسی قیادی کوئی نہیں رہے گا. اب اعلان جا رہے ہیں، آپ اجتہاد کے ساتھ جا رہے ہیں، تو کیا آپ یہ آواز شہباز شریف کے سامنے بھی اٹھائیں گے؟ اس وقت سینکڑوں قیدی سیاسی قیدی جو ہے وہ میں نے ضرور الیکشن کمیشن قائم کروں گا جو کہ نشاندہی کرے گا، اور اگر کوئی سیاسی قیدی نکلا تو ضرور سیاسی قیدیوں کو بھی رہا کریں گے. مگر افسوس کے ساتھ پاکستان کے عوام نے مجھے وہ مینڈیٹ نہیں دیا کہ میں وزیر اعظم بنوں. تو میں تجویز تو ضرور دوں گا، وعدہ نہیں کر سکتا آپ سے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو سونیا. اسلام آباد میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو. انہوں نے کہا کہ صدارت عارف علوی کے بس کی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے صدر عارف علوی پر آئین توڑنے کے 2 مقدمات ہوں گے. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اگر اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کو تیار نہیں تو پھر بات کیسے کریں. سندھ کے عوام نے ہمیں تاریخی مینڈیٹ دیا ہے جس پر ہم عمل کریں گے اور اپنے کسان بھائیوں کے لیے کام کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.